الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ قال اللہ تبارک وتعالی وإنہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران مکرم، اخوان عزیز، انتہائی مبارک مجلس ہے۔ سب سے پہلے میں قاری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ قرآن سنایا، پوری محنت کی اور بڑی کوشش کی، آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد پچھلی صفوں میں کھڑے ہو کر جن نمازیوں نے قرآن سنا، بڑے شوق سے سنا، انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ نے جس کو توفیق سنانے کی دی اس نے سنا دی، اور جس کو سننے کی توفیق دی اس نے قرآن کو سنا۔ اس کے بعد ماشاءاللہ قاری صاحب نے زبردست انداز میں، پرکشش انداز میں تلاوت کی۔ ویسے آپ حضرات کو جو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا وہ آپ لوگوں نے نہیں کہا۔ جس خوبصورت لہجے میں انہوں نے تلاوت فرمائی، ماشاءاللہ یہ وہ قرآن ہے جس میں انقلاب ہے، جس میں تاثیر ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اقرأ علیہ، ابن مسعود تلاوت کرے۔ حضرت ابن مسعود عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وقد انزل علی، یہ کتاب آپ پر نازل ہوئی، میں تو ایک صحابی ہوں، کیا میں آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کتاب مجھ پر نازل ہوئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایک غلام سے تلاوت سنوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تلاوت شروع کی، نبی علیہ السلام غور سے سنتے رہے، ایسے نیچے کی طرف دیکھتے رہے۔ صحابی کا بیان ہے جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور صحابی نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں اِذْ عَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھیں۔ یہ ایسی مؤثر کتاب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ نزل بہ الروح الامین، لانے والی ذات حضرت جبریل کی ذات ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ کلام نازل ہوا۔ اب اللہ نے اپنا تعارف فرمایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ فرمایا انت الاول لیس قبلک الشیء، انت الآخر لیس بعدک الشیء، انت الظاہر لیس فوقک الشیء، انت الباطن لیس دونک الشیء۔ اللہ نے اپنا تعارف، میں اول الاولین، الاول ہوں، آخر ہوں، ظاہر ہوں، باطن ہوں، اور پھر فرمایا لا مثل لہ، کوئی مثل نہیں اللہ کی ذات لا مثال ذات ہے۔ لا مثال لہ، لا شبہ لہ، لا شبیہ لہ، لا نظیر لہ، لا مشیر لہ، اس کا کوئی مشیر بھی نہیں۔ لا ند لہ، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ اور پھر قرآن بھی تمام کتابوں میں بے مثال کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک یہ چیلنج موجود رہے گا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا جنات بھی جمع ہو جائے، انسان بھی جمع ہو جائے، اور سب کوشش کرے اس کی مثل لانا چاہے، ایک صورت کی مثل بنانا چاہے، فرمایا نہیں بنا سکتے۔
اور پھر اللہ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نہ آگے سے کوئی باطل آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے کوئی باطل آ سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تصرف کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تحریف کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، حمید ذات ہے، اور اللہ نے اس کو نازل کیا۔ پھر جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا، تمام فرشتوں میں وہ فرشتہ حضرت جبریل بھی بے مثال فرشتہ ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ اللہ نے اس کی تعریف فرمائی انہ لقول رسول کریم ذی قوت، قوت والا فرشتہ ہے، عند ذی العرش مکین، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، مطاع ثم امین، اللہ کے ہاں امانت دار فرشتہ۔ پھر اللہ نے اس فرشتوں کو اتنی طاقت اور اتنی جسامت دی، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل اگر اپنے پروں کو کھولے تو مشرق اور مغرب کو لپیٹے، اور اگر سیدھے کھڑے ہو جائے تو پاؤں تحت الثری پہ لگے اور سر عرش معلیٰ کے ساتھ ٹکرائے، ایسا طاقتور فرشتہ۔ پھر اللہ نے جس پیغمبر پر اس کو نازل فرمایا، تمام انبیاء میں وہ نبی بھی بے مثال نبی، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمارے نبی کی تعریف فرمائی قرآن میں، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، جب اللہ فیصلہ فرمائیں گے اور انبیاء جنت میں داخل ہوں گے، جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل نہیں ہوں گے کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ نے آپ کو بے مثال اوصاف سے نوازا، آپ کی سخاوت بھی بے مثال، آپ کی بہادری بھی بے مثال، آپ کا جمال بھی بے مثال، آپ کا کمال بھی بے مثال۔ اللہ نے کیسا جمال عطا فرمایا۔ حضرت جابر کی روایت پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کا صحن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، رات کا وقت ہے، فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیہ، اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، نیچے مدینے کا چاند ہے، نیچے نبی علیہ السلام کی ذات ہے، وعلیہ حلۃ حمراء، اور ایک سرخ جبہ آپ کے جسم پر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھنا شروع کیا، میں نے کہا آج فیصلہ کرتا ہوں کہ مدینے کا چاند زیادہ حسین ہے یا آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے۔ فجعلت انظر الیہ والی القمر، میں مسلسل دیکھنے لگا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی مدینے کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، ان کی چمک دمک کو دیکھتا ہوں۔ میں بالآخر مجبور ہوا فیصلہ کرنے پر، فلہو عندی احسن من القمر، مدینے کا چاند پیغمبر کا چہرہ اتنا چمکدار کہ چاند کی آپ کے چہرے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ نے ایسا جمال آپ کو عطا فرمایا، جمال بھی بے مثال۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی مجلس کے لیے جن صحابہ کا انتخاب کیا، جن صحابہ کا سب سے پہلے قرآن سے واسطہ پڑا، یعنی سب سے پہلے صحابہ کا ہی واسطہ پڑا، اب ان صحابہ کا اللہ نے انتخاب فرمایا، وہ صحابہ بھی بے مثال، ان کی جماعت بھی بے مثال۔ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف فرمائے ایک طرف باپ ہے، ایک طرف اللہ کے پیغمبر ہے، صحابی نے باپ کو چھوڑ دیا، اللہ کے پیغمبر کی محبت کو ترجیح دی، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف صحابی کا بیٹا ہے، صحابی نے بیٹے کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو سینے کے ساتھ لگایا، ایک طرف رشتہ دار ہے، ایک طرف اللہ کا کلام ہے، صحابی نے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، اللہ کے کلام کو سینے کے ساتھ لگایا۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ کی تعریف فرمائی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ فرمایا راستے میں باپ رکاوٹ بنا، سیٹ اس کو ہٹا دیا راستے سے،
بیٹا رکاوٹ بنا اسے سائڈ پہ کر دیا، رشتہ دار آئے، خاندان، قبیلہ سائڈ پر، اللہ کے نبی کی محبت کو ترجیح دی۔ پھر اللہ نے وجہ بھی بیان فرمائی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ فرمائے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر دیا، اور فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ نبی کی مجلس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، یہ ایمان کے بھی زیادہ حقدار، یہ تقوی کے بھی زیادہ حقدار۔ اور پھر کیا فرمایا، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار پر بہت شدید گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹتے ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں محبت پیار کی فضا، تراہم رکعا سجدا، رات کے وقت دن کے وقت اللہ کے سامنے کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں روتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی کہ وجہ کیا ہے، کفار پر سخت آپس میں محبت، اللہ کے سامنے روتے ہیں، وجہ بھی بیان فرمائی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کی رضا ملی بھی ہے یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا ان کو مل گئی، اور اللہ نے فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہے، اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت والے لوگ ہیں۔ تو صحابہ کی جماعت بھی بے مثال۔ اب قرآن ہمارے سامنے ایک آئینہ ہے، جیسے ہم آئینے میں یوں دیکھتے ہیں نا اپنا چہرہ، جہاں کہیں سیاہ داغ دھبا ہمیں نظر آتا ہے اسے دور کرتے ہیں، دور نہیں ہوتا، کریم وغیرہ کوئی دوائی وغیرہ خرید کر اس کے اوپر لگاتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ چہرہ بالکل صاف رہے، کوئی داغ دھبا باقی نہ رہے۔ پھر جب تک چہرہ صاف نہ ہو شیشے کو ہم رکھتے ہی نہیں ہے آئینے کو۔ قرآن بھی ایک آئینہ ہے، ہم اس کو سامنے یوں پکڑ لیں ہمارا چہرہ سامنے نظر آئے گا، ہمارے دل کے اوپر جن گناہوں کے سیاہ داغ دھبے ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے۔ اگر ہم قرآن کو سامنے رکھتے ہیں، ایک تہجد گزار آدمی قرآن کو اپنے سامنے رکھے، اپنی تصویر تلاش کرے، تو قرآن کہے گا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ یہ تہجد کی آیات، نوافل کی آیات۔ ایک حج والا قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اس کو اپنی صورت نظر آئے گی۔ لیکن ایک سود کھانے والا جب قرآن میں اپنے چہرے کو دیکھے گا، قرآن اس کو اس کا چہرہ دکھائے گا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے دشمن اگر آپ سود سے باز نہیں آتے تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک حرام کھانے والا قرآن میں اپنے چہرے کو دیکھے، قرآن اس کو اس کا چہرہ دکھائے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قرآن اسے بتاتا ہے حرام مت کھانا، حرام کا لقمہ مت اٹھانا۔ قرآن نے حلال کا حکم دے دیا۔ یتیم کا مال کھانے والا، رشوت کھانے والا اگر قرآن میں اپنے چہرے کو تلاش کرے تو قرآن اسے بتائے گا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، قرآن کہتا ہے یہ جو آپ کھا رہے ہو اسے آپ کیا سمجھتے ہو، یہ جہنم کی آگ ہے جس کو آپ پیٹ میں ڈال رہے ہو۔ آپ قرآن کو اٹھائے، قرآن آئینہ ہے، قرآن آپ کی تصویر دکھا رہا ہے کہ آپ میں کون سا گناہ۔ ایک آدمی جو اپنی بہنوں کو میراث نہیں دیتا، جائیداد میں حصہ نہیں دیتا، بھائی پورے حصے کو سمیٹ لیتے ہیں، یا باپ اپنی بیٹیوں کو حصے سے پہلے سے ہی محروم کر دے، قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورا رکو تلک حدود اللہ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے اصول ہے، نہیں مانو گے تو اللہ جہنم میں ڈالے گا، یہ سارا حصہ آپ سے یہاں رہ جائے گا، یہ کائنات یہاں رہ جائے گی، یہ دولت ختم ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہو گے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں
ذرا ہمارا چہرہ ہمیں دکھا۔ قرآن کہتا ہے بدگمانی مت کرنا۔ اگر ہم بدگمانی کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا۔ قرآن کہتا ہے غیبت نہ کرنا، ولا یغتب بعضکم بعضا۔ قرآن ہمارا چہرہ ہمیں دکھاتا ہے۔ اگر ہم حسد کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پکار کر ہمیں کہتا ہے اپنا دل صاف کر لے، تلاوت سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لے۔ اگر ہماری زبان پر جھوٹ کے جملے جاری ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، ہماری تصویر سامنے آتی ہے، قرآن کہتا ہے ظالم تجھ پر خدا کی لعنت ہو، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اے جھوٹ بولنے والے تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ قرآن ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچ بول، جھوٹ کو چھوڑ دے، غیبت کو چھوڑ دے، حسد کو چھوڑ دے۔ قرآن ایک آئینہ ہے۔ آپ کہو گے نا ہم میں سے ہر ایک کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جو زانی ہے اس کا ذکر بھی موجود ہے، جو قاتل ہے اس کا ذکر بھی موجود ہے، جس کے دل کے اندر عداوت اور دشمنی کی آگ بھڑک رہی ہے اس کا ذکر بھی موجود ہے، جو حاسد ہے، جو ظالم ہے، ان تمام کا ذکر موجود ہے، جو والدین کا نافرمان ہے، جو بھائیوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والا ہے، جو پڑوسیوں کو ستانے والا ہے، سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتے اس میں تمہارا ذکر ہے، دیکھ لو ذرا، آپ دیکھیں تو صحیح۔ اگر آپ تہجد گزار ہے تو پھر بھی آپ کا ذکر موجود ہے، اگر آپ سخی ہے تو پھر بھی آپ کا ذکر موجود ہے، اگر آپ حسن اخلاق کے مالک ہے تو پھر بھی آپ کا ذکر موجود ہے۔ اللہ فرماتے اس میں آپ کا ذکر موجود ہے، لیکن ایک بندہ اگر دونوں ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ میں مانتا ہوں میں سود کھانے والا ہوں، میں رشوت کھانے والا ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے اندر یہ سارے جرم ہیں، میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، میں صدق دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ تو قرآن کہتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ قرآن کہتا ہے تجھے جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ بھئی جنت کیا ہے؟ اللہ نے جنت کو بھی سمجھا دیا، فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا جنت پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، وہ تو جنت میں جب جاؤ گے تمہیں سمجھ میں بات آئے گی۔ ما لا عین رأت، آنکھوں نے ابھی تک نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، صحیح تذکرہ ابھی تک کانوں نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، ابھی تک کسی دل میں سوچ ہی نہیں گزری۔ پھر بھی اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں جنت کیا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ فرمایا یہ جنت ہے، صاف ستھرا پانی کا نہر، ایک طرف دودھ کی نہریں، ایک طرف شہد کی نہریں، ایک طرف شراب کی نہریں، اور یہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ علی سرر موضونہ، سونے کی تاروں سے بنی ہوئی کرسیاں ہوگی آمنے سامنے، علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں تو حسد اور بغض کی فضا ہوتی ہے نا، ایک کی کرسی اس طرف ہوتی ہے، ایک کی کرسی اس طرف ہوتی ہے، یہ الگ خاندان ہے، یہ الگ خاندان ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، ایک دوسرے کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھتے۔ جنت میں آمنے سامنے۔ پھر بھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے آمنے سامنے کیسے بیٹھیں گے؟ میرا دشمن اگر سامنے آئے گا تو میں تو پھر اپنی کرسی کو موڑ دوں گا، دوسری طرف کروں گا، پھر کیا کروں گا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مردار ہے نا اندر، یہ پھر جنت میں نہیں رہے گا، یہ مردار۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ فرمایا یہ تمہارے دلوں کے اندر جو مردار عداوت ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ صاف ہو جائے گا، یہ جنت میں نہیں رہے گا، وہاں محبت ہوگی، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ عجیب زندگی، سلامتی والی زندگی۔ اور فرمایا ان اہل الجنت یاکلون ویشربون، جنت والے کھا رہے ہوں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اپنی مرضی،
اپنی منشا جو چاہے. ان اہل الجنت یأکلون ویشربون ولا یدفلون ولا یبولون. تھوکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پیشاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. ولا یتغوطون، پاخانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ولا یمتخطون، ناک کی رطوبت نہیں ہوگی. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ فما بال الطعام، کھانے کا کیا بنے گا؟ کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے اور یہ باقی چیزیں نہیں ہوں گی. پھر فرمایا جشاء و رشح، ایک ڈکار آئے گا، ایک پسینہ آئے گا، خوشبو سے زیادہ، مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار پسینہ آئے گا. ایک ڈکار اور پسینے سے سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. زبان پر سبحان اللہ کے کلمات ہوں گے. فرشتوں کی طرف سے بھی سلام. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. اور اللہ کی طرف سے بھی سلام، سلام قولا من رب الرحیم. اور آپس میں بھی سلام کا ماحول. الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی کا ماحول ہوگا. لیکن ایک سوال انسان کے ذہن میں رہتا ہے، جیسے دنیا کے اندر میں کسی کو 10 ارب مل جائے، 10 جو ہے آپ کروڑ کہہ دو یا ارب کہہ دو. ہمارے محلے میں کسی کو ریلوے کی نوکری مل جائے، یہ سمجھ لو، وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ میں تقریباً جنت میں چلا گیا. آگے دیکھیں گے جو ہوگا سو ہوگا. لیکن پھر بھی ایک انسان کی سوچ باقی رہتی ہے. وہ سوچ کیا؟ اگر میں مر جاؤں تو پھر یہ مکان، یہ بنگلہ، یہ کار، یہ سب کچھ، یہ عیاشی، یہ سہولت، یہ زیبائش، یہ سب کچھ میرے پاس ہے، آسائش. لیکن ایک چیز ہے جس کا کوئی علاج نہیں. اگر اچانک حادثہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے اور میں مر جاؤں تو پھر تو ایک کفن کے اندر لپیٹ کر انہوں نے مجھے قبر میں رکھنا ہے اور پیچھے ان کے مزے ہوں گے. لیکن جنت کے اندر ساری نعمتیں ہوگی، یہ سوچ بھی نہیں ہوگی، یہ سوچ نہیں ہوگی. چونکہ فرمایا ینادی منادن، ایک پکارنے والا پکارے گا، جنتیوں کو پکارے گا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. اب تم صحیح رہو گے، بیماری کوئی نہیں آئے گی. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی اس کے بعد. ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا. ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، اللہ کی نعمتیں برستی رہے گی، کبھی بدحالی دوبارہ نہیں آئے گی. جنت کے اندر یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ میں مر جاؤں تو اس کے بعد کیا بنے گا. یہاں تو یہ پریشانی ہر ایک کو لاحق ہے. یہ جنت ہمیں کیسے ملے گی؟ جیسے میں نے اب پہلے آپ کو بتایا کہ قرآن اور حدیث کے آئینے میں ہم اپنے چہرے کو دیکھیں، سود، رشوت، حرام، گناہوں سے ہم توبہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کو قبول کریں، اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں. ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آتا ہے، موت کا حکم آتا ہے، اور کس وقت ہماری روح قبض ہوتی ہے، کوئی علم نہیں. کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے آواز آ سکتی ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. رمضان کا مبارک مہینہ، مبارک ساعات، ماشاءاللہ یہ مجمع ہے، باہر بھی مجمع ہے، امید ہے باہر اور اوپر بھی مجمع ہوگا، امید ہے. تو اس سال ہے اور گزشتہ سال بھی ایسا ہی مجمع تھا. کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ایسے مجمعوں کو، لیکن چند چہرے غائب ہوتے ہیں. ہمارے حکیم صاحب بھی ادھر بیٹھے رہتے تھے ہر سال، اور ہمارے حضرات ہیں جو یہاں ہوتے تھے جن کے چہرے سامنے چمکتے تھے، لیکن اب وہ زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر دفن ہے. اسی طرح آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آئندہ رمضان میں پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوگا جو زندہ ہوگا جس کو یہ مہینہ ملے گا، اور کون ہوگا جو اس سے پہلے قبر میں چلا جائے گا. تو یہ قیمتی لمحات ہے. اس رمضان کے کچھ دن ابھی باقی ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کا